السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 273 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 84 لکھا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور جولائی کی آج 14 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، پچھلی آیت کو ساتھ بلائیں، انا مکننا لہ فی الارض۔ پوچھا جا رہا تھا ذوالقرنین صاحب کون ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ میں اس کا تذکرہ خود آپ کو سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں قوت دی، ٹھہرایا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کے اسباب اور جو ان کی ضروریات تھی وہ ہم نے میسر فرمائے۔ فأتبع سببا، بس انہوں نے پھر پیچھے چلے وہ جو اسباب تھے اور ان کے راستے ان کو انہوں نے پیروی کی، اپنا نظام شروع کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے جہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، وجدها، انہوں نے پایا، تغرب فی عین حمئة، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے کسی کیچڑ کے چشمے میں۔ ووجد عندها قوما، اور انہوں نے وہاں ایک قوم بھی پائی۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو ان کو سزا دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان میں کوئی ایسی بلائی اور خیر بنا دیں تاکہ ان کے حالات بہتر ہو۔ قال، انہوں نے جواب دیا، اما من ظلم، جو شخص جس نے ظلم ڈایا، فسوف نعذبه، ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کے پاس۔ فيعذبه عذابا نكرا، اللہ اس کو سزا دیں گے، ایسا عذاب دیں گے جو انتہائی ناخوشگوار، ناپسندیدہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ شخص جو ایمان لایا اور عمل اچھے کی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، بس اس کی جزا اور اس کا بدلہ بڑا خوبصورت اور اچھا ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے حکم سے آسانی کا راستہ بنائیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنے اسباب اور اپنے ذرائع کے پیچھے چلے، یعنی ان کو بروئے کار لائے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس،
حتیٰ کہ جب وہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وجدہا انہوں نے دیکھا تطلع علی قوم ایسی قوم پر طلوع یعنی وہاں کی ایسی قوم ہے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے لم نجعل لهم من دونها سترا ہم نے ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں بنایا یہ آخری چٹان وہ قوم رہتی ہے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ایسے ہی ہم نے احاطہ کر رکھا ہے جو اس کے پاس تھا اس خبر کا جو ہم نے آپ کو دی ثم اتبع سببا پھر وہ اپنے اختیارات اور اسباب کو مہیا کرتے ہوئے گروہ تعالیٰ حتی اذا بلغ بین السدین پھر وہ جب پہنچے دو بند جو ہے ان کے مابین وجد من دونہما قوما انہوں نے ان کے پیچھے یعنی جو بند ہے ان کے پیچھے ایسی قوم دیکھی لا یکادون یفقہون قولا وہ کچھ قریب نہیں تھا کوئی بات سمجھے یہ ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ گئی حضرات قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی مستند منزل من اللہ مصدق من اللہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کے اسباب ان کے نام تذکرے تاریخوں کے حوالے دیے اور یاد رکھنے کی بات ہے کچھ بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کچھ باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے سمجھ کے چھوڑنا ہے جتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن مجید کے بیان کرنے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و شرح کرنے سے اتنا آپ اکتفا کریں باقی پر یہ کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے جو رسول پاک نے فرمایا ہے جو ان کے بیان کرنے کا مطلب مقصد ہے ان کے مقصد پر بھی ایمان رکھیں کتنے لوگ الجھ گئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے مناظرے کر رہے ہیں پھر وہ جناب اس کو گوگل کو فالو کر رہے ہیں سکالروں کو فالو کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ ہے اور صحابہ کرام اقوال ہے اور اللہ تعالیٰ کا خود فرمان قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن مجید بعض حصوں کی خود تفسیر اور شرح کرتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن کرنا کچھ نہیں صرف لڑائی جھگڑا مناظرہ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی جس کی سمجھ آئے گی وہ تو کرو یہ سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے صرف چھوڑ دو یہ تو سمجھ آئی ہے کہ اصدق الصادقین حضرت محمد رسول اللہ ہے ان کی بات کو فالو کرو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا قرآن سب سے مصدق من اللہ اور سچی اور پاک مقدس کتاب ہے اس کو فالو کرو یہ نہیں کرتے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے نماز فرض ہے 5 وقت کیوں نہیں پڑھتے قرآن مجید سے پتہ چلا زکوٰۃ فرض ہے تم صاحب نصاب و زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حرام خوری سود خوری جرم ہے حرام کیوں نہیں چھوڑتے لیکن مجھے اس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی بات سمجھ میں جس مسئلے کی سمجھ آ گئی وہ کام کر لیا کوئی نہیں کی لیکن جو نہیں سمجھ آئی وہ سردردی علماء کے لیے بھی بنائی ہوئی ہے بلکہ ہر مسجد میں 2-3 بابے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے مولوی صاحب کا قاری صاحب کا سر انہوں نے مارتے رہنا ہے اور ٹکرے مارتے رہنا ہے نہ قاری کو صبح نہ مولوی صاحب کو نہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے انہوں نے ڈٹ کے کہنا ہے کہ مولوی صاحب تہاڈی گل جی مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی لہٰذا تسی اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ روز ان کو بات ہوتا ہے اور پھر وہ لگے ہوئے اپنے سبق ہم پڑھ رہے ہیں کہ قوم نے سوال کیا تھا روح کیا شے ہے قوم نے سوال کیا تھا رسول پاک کی تو اس دنیا سے اصحاب کہف کون ہے قوم لوگوں نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کون ہے تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا جتنی بات سمجھ میں آتی سمجھ لو یاجوج ماجوج کی بات کتنے لوگ کتنے مفسرین کتنے لوگ موجود ہیں یاجوج ماجوج کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ چائنیز جو ہے اور جاپانی جو لوگ ہیں اور تھائی لینڈ کے لوگ ہیں اسی طرح یہ جو دوسرے تیسرے یہ سارے وہی وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج یہ لوگ ہیں آج بھی باقاعدہ ڈٹے ہوئے جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے اور ان کے ماننے والوں کو یہی قول ہے اور حدیث شریف کے اندر بیان آتے ہیں ہم جیدر بڑے یہ ذوالقرنین کی بات آ رہی ہے ہم نے ان کو آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے ان کو ہر طرح کے اسباب ذرائع مہیا کیے تھے اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک دنیا میں وہ سلسلہ چلایا کہ اب قرآن کہہ رہا ہے تو انہوں سمجھ لگ دی
تو بس جتنی سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو صدر اعظم تھا اس نے بھی تو دنیا فتح کی. یہ ذوالقرنین صاحب ہیں، ان کی بات قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے تو مان جاؤ. کوئی اچھا جی پھر پتہ نہیں کیا ہے جی وہ مولوی صاحب جڑے نے ٹانگی والی مسجد والے یہ کہتے ہیں تے فلانے مینار والی مسجد والے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں تے ساری مسجد دے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں. کوئی ساری زندگی لڑ کے لڑا کے فوت ہو کے قبر میں چلے جاتے ہیں، مسئلہ نہیں آیا. چنانچہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے اور تاکہ ہمارا ایمان بھی برباد نہ ہو، ہمارے اندر وہ خیر اور صلاحیت آ جائے. پچھلی آیت کو ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قوت طاقت سلطنت ہم نے دی تھی. کس کو؟ ذوالقرنین کو. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر طرح کے اسباب اور ذرائع مہیا کیے تھے جو دنیا کی سلطنت چلانے کے لیے ہوتے ہیں. اب اس میں کون سا اشکال رہے گا؟ تو کلّ شے سے مراد کیا ہے؟ اب کہو جی اچھا اس میں جہاز آتے ہیں تو جہاز تو بنے نہیں تھے. اچھا جی کاریں آتی ہیں تو کلّ شے میں آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک مولوی صاحب نے بڑا تنگ کیا درسل، کہتے ہیں حضرت صاحب تم کہتے رہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ آئے آپ کو بھی سمجھ آئے تاکہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ. تو گرمی شرمی بھی کافی ہے جی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کیا آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے نا عقیدہ؟ اب وہ سوال کرتے ہیں اچھا جی یہ بتاؤ کہ انڈا شے ہے کہ نہیں؟ انڈا شے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اچھا جی اب وہ بابا سوال کر رہے ہیں مولوی صاحب سے، اچھا یہ بتاؤ انڈا شے ہے؟ شے میں آتا ہے تو پھر اللہ قادر ہے انڈے میں ساری کائنات کو بند کرے؟ قادر ہے ہاں، تو کیوں نہیں کرتا؟ کر کے دکھائے. یہ طالب علم بابا جی سوال کر رہے ہیں مولوی صاحب کو مسجد سے پریشان کر کے لڑا کے گھر بھیج دیں گے. ظاہر کتنے دن مولوی صاحب صبر کریں گے؟ تنگ آمد وجنگ آمد. پھر مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ سن. مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں ماشاء اللہ آپ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ وہ کہتے ہیں جی 3 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں. اب حضرت جواب دیتے ہیں جی آپ میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ قادر ہے کہ تیری بیوی کے رحم میں تیرا بیٹا اور بیٹی کو اللہ نے بنایا. ٹھیک ہوگی؟ اللہ قادر تھا تیری بیوی کی جگہ تیرے پیٹ میں اللہ بنا دیتا. بولو نا قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے نا. ملاپ تو میاں بیوی کا ہو رہا ہے نا. تو شرط ہے کہ اس کے رحم میں بنے گا، یہ بھی تو قادر ہے ادھر بن جائے. اس نے کیوں نہیں بنایا؟ اگر تیرے پیٹ کے اندر بچہ بن جاتا تو بچے نے ولادت کے وقت بھی کچھ باہر تو نکلنا تھا نا. جب تیرے پیٹ سے بچے نے باہر نکلنا تو تیرا جو حشر ہونا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا نہیں کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کائنات کو انڈے میں بند نہیں کرتے، وہ قادر ہے. اور درخت تو اگا ہوا ہے نا سڑک پہ، اللہ قادر تھا سڑک پہ اگانے کے بجائے تیرے میدے میں اگا دیتا. قادر ہے کہ نہیں؟ امرود کھاتے ہو نا تو امرود کے دانے اندر جاتے ہیں تو دانے باہر نکل جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ 2 دانوں کا وہاں پودا اگا دے میدے کے اندر تو پھر کیا حشر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا اگر وہ درخت ہو جاتا تیرے پیٹ میں میدے میں تو تیرا جو حشر ہونا تھا نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انڈے میں مخلوق کو بند نہیں ہے. قادر ہے، امرود اگانے کا قادر ہے، لیکن تیرے پیٹ میں اللہ نے اگایا سے نہیں، تیرا بیٹا گھر نہ ہو. اس لیے یہ سمجھنے کے لیے قرآن ہے اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کو للکارو نا. جس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، طے کھڑا کیا ہے، تو تیری والی بات بنانے کے لیے اللہ کون سی بات مشکل ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایمان نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، پھر وہ ٹکرے الجھاؤ مناظرے مقاتلے ہوتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پر جہنم کا وارث تو بن جاتا ہے لیکن ایمان کی طرف نہیں آتا. یہ سوال تھا یسألونک عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہو کہ میں بتاتا ہوں وہ کون تھا، کیسے تھا، کیا کرتا رہا ہے. اس کی وضاحت ہو رہی ہے. انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانہ طاقت قوت و حکومت دی تھی دنیا میں. وآتیناہ من کل شیء سببا، ذرائع وسائل اسباب دنیا میں رہنے حکومت کرنے کے ہم نے دیے تھے. جناب یوسف علیہ السلام نے
نا جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم جناب داؤد کو دیکھا کہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، جناب داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوہے کو موم کیا ہوا ہے، لوہے کو پکڑ رہے ہیں اور سر پڑتے جا رہے ہیں اور لوہے کو ہاتھ سے موم کی طرح بنا کے ان کی کنڈیاں اور ان کی تختیاں اور ان کی زریں بنا کے رکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ سریلی زبان اللہ نے اتنی آواز دی ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو سات پہاڑی یا جبال و ابی ما هو الطیر، پرندے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، پہاڑوں سے بھی واضح آ رہے ہیں۔ یہ منظر جناب سلیمان نے جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا کو اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہے، تو اللہ سے درخواست کر دی رب حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کوئی ایسی حکومت نہ بنا سکے، نہ پی ٹی آئی والے بنا سکے، نہ نون والے بنا سکے، نہ شین والے بنا سکے، نہ انقام والے بنا، سارے بارے کر دو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لیا۔ پھر کیا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلا کام ہم نے کیا، ان کو ایئر لائن ہوا فرمان جاری کر دیا کہ ہوا ہم نے آ کے مطیع کر دی۔ کیا مطلب ہے مطیع کر دی؟ صرف کا ہوا چلے، اتنی ہوا تیز چلے کہ جو جناب سلیمان کا جو تخت ہے جس پر 500 لوگ بیٹھ سکتے تھے، ہوا اٹھا کے اس کو ایئر لائن بنا دی۔ سب سے پہلی سلیمانی ایئر لائن اللہ نے جناب سلیمان کو فرمان جاری کر کے بنائے۔ دوسرے یہ فرمایا کہ تمام جانوروں پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ ایک زبان سیکھنے واسطے کتنے سال ہو گئے پڑھتے ہیں، عربی نہیں آئی تو جناب فارسی بھی سیکھنی پہنچے تے انگریزی بھی نہ سیکھنی پہنچے، پشتو کا بھی کش لگ جائے نا دگڑ ہو رہی ہونا کوئی شاید پتہ نہیں کیا ہوگا، ابر بابا 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 کچھ سارے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ چونٹیاں الگ بول رہی ہیں، طوطے الگ بول رہے ہیں، شیر ککر الگ بول رہے ہیں، ہدہد کی بولی اور ہے، سب جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ پھر فرمایا ہر طرح کی جو جتنے جنات ہیں، افریت من الجن، ہیوی ویٹ جن اور پریاں اور سارے شیطانیاں کرنے والے اور عمارتیں بنانے والے، بوتے لگا کے موتی سمندروں سے نکالنے والے، سارے ہی مطیع کر دیے۔ گل نہیں سمجھ لگ رہی؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے سارا یہ تذکرہ فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، جناب بات یہ ہے ہم نے یہ آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی، تیری دعا کو ہم قبول کر کے ہم نے شرف قبولیت کے ذریعے فلاں 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 چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو وہاں الفاظ پتہ کیا ہے؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری دین ہے، فمن او امسک بغیر حساب، کسی پر احسان کر یا نہ کر ہم نے تیرا حساب ہی نہیں لینا۔ تو یہ کام تو اللہ نے کر کے دکھایا ہے، لیکن بے بسی کا بھی عالم اللہ نے دکھایا ہے۔ پریشان ہیں، جن بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں ہدہد کو، علامہ ہدہد کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو ساتھ تبصرہ کرتے ہیں وَمَا لِيَ اللَّهَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ہدہد ادھر نہیں ہے، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر غصہ چڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کو غصہ آتا جائز ہے۔ کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کیا کہا؟ ہدہد آ گیا، میں نے اس کو چھرا پھیر دینا، جمع کر دینا، یا اس کو بڑی سزا دینی ہے، تو یا پھر کوئی دلیل پیش کرے گا، پھر اس پر بھی غور کر دے گی۔ یہ سارے آپ بیان دے کے فارغ ہو گئے تو علامہ ہدہد صاحب آ گئے، ہدہد پرندہ آ گیا اور آگے بیان کیا دیتا ہے؟ اب سب تھوڑا سا دو کوئی چدر ہو تاکہ وہ پارٹی پریشان ہو۔ ہدہد کہتے ہیں احطت بما لم تحط به، جناب سلیمان صاحب میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جس کا علم میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں۔ اب جو ستے خیر ہیں ماشاءاللہ، وہ فلاں کو علم غیب ہے، ولی جانتے ہیں، اور ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا، ہم نے وضاحت کر دی ہے کون ہے ذو القرنین، ہم نے کیا دیا تھا، اسباب ہم نے مہیا کیے تھے، پھر اس نے دنیا کے اندر مشرق مغرب تک کس طرح وہ انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے یا ہمارے حکم کے مطابق مشرق مغرب تک جانے کے لیے کیا کیا اسباب اختیار کیے۔ یہ قرآن کی عبارت ہے۔ کیوں ایسے ہوا، کیوں یہ کس سوال کا جواب اللہ نے دیا، اس پر ایمان لے بات کروں گا۔ اب ساری زندگی ذوالقرنین کی کہانیاں اور ذوالقرنین کا قصہ، وہ کہاں گئے تھے، ذات کون تھا، بندے کتنے تھے، گھوڑے کتنے تھے، اس کا کیا تعلق؟ اور ماشاءاللہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے، تفسیر والے بھی لگے ہوئے، سامعین بھی لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے تیسرے بھی لوگ لگے ہوئے۔
یہ ہے کج بحثی. اللہ کی توفیق سے اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. اللہ توفیق دے. بات شروع ہوتی ہے ہم نے سارے اسباب ان کو دیے ذوالقرنین کو. کہہ کیوں رہا ہے اللہ؟ بیانات کر رہے ہیں 16 12 سورہ کہف کے حوالے سے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا معنی لفظ یہ ہے کہ انہوں نے پھر پیچھا دیا، پیچھے چلے اسباب کے. معنی یہ ہے کہ وہ اسباب پر وہ کار لائے جو جو ضرورت تھی، سفر کی، حضر کی، اس کی مناسبت کی، انہوں نے اختیار کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یہاں تک پہنچے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. سورج کے غروب ہونے تک جو حد دنیا میں وہ کراس کر سکتے تھے وہاں تک پہنچے. اس کا مطلب ہے کہ جگہ ایسی ہے دنیا جہاں جا کر سمجھ دیا کہ اس کے آگے ہمیں نہیں پہنچ سکتے. ادھر سورج غروب ہوتا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے. یہ بات ختم کر لیجیے جی. اچھا جی سورج پھر کتنے غروب ہوتا ہے؟ اچھا جی سورج پھر کس نے غروب کیا ہے؟ اچھا جی سورج جاتا کدھر ہے؟ اچھا جی سورج کرتا کیا ہے؟ یہ ساری وہ بکواسات ہے جس کا ہمارے دین ایمان عمل کا کوئی بات نہیں. لیکن اتنی بات تو سامنے آ گئی نا. مغرب الشمس مانا کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی جہاں ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے وہی مغرب. وجدها تغرب في عین حمیا تو ذوالقرنین نے پایا دیکھا کہ وہ دلدل ہے، کیچڑ والا چشمہ ہے جس میں غائب ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسباب نہیں، یہاں کوئی زمین نہیں، ہموار راستہ نہیں، کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتا ہے جہاں سورج غائب ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اسباب میسر نہیں آ رہے. قرآن کی عبارت ہے، اس پر ایمان ہے. وجد عندها قوما پھر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ وہاں بس رہے جہاں حد ہے سورج کے غروب ہونے کی، وہاں وہ قوم بھی رہتی ہے. قلنا اس قوم کے حوالے سے ہے قلنا یا ذوالقرنین ہم نے ان سے استدعا کی اما ان تعذب کہ یا اس قوم کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِي حُسْنًا یا ان کے ساتھ کو بلائی نیکی کر دیں. یہ ایسی مصیبت ہے ان سے ہمیں خطرہ بھی ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی یا سزا دے ان کو پیچھے ہٹاؤ یا ان کے ساتھ کو ایسا کام کر دو تاکہ یہ حالات ہمارے بھی ان کے ٹھیک ہو جائیں. قال انہوں نے جواب دیا اما من ظلم وہ قوم وہ لوگ افراد جو ظلم کرے گا فسوف نعذبہ ہم ان کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ تو یہ اللہ کا قول نہیں ہے ذوالقرنین کا، پھر وہ اللہ کے پاس پلٹایا جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا پھر اللہ اس کو سزا دے گا جو ناپسندیدہ، جو اس کو لوگ دیکھنے والے ناظرین پسند نہیں کرے گا، اللہ وہ سزا دے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ جو ایمان لے آیا وَعَمِلَ صالحًا عمل اس نے اچھے کیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اس کو اچھی سزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے فرمان حکم سے آسانیوں کا راستہ بتائیں گے. جس طرح ہوتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اسی طرح یہ فَسَوْفَ نُؤْتِيكَ یہ جس طرح قرآن میں اشارہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ سورتوں کے اندر وہ ساری وضاحت موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا یہ تو مغرب تھی، اب مشرق کی طرف پھر اس نے اپنے اسباب پر وہ کار لائے حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ کہ وہاں پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. سورج طلوع نہیں یعنی مشرق کی طرف اس نے سفر کیا، پہلے علاتول مغرب کی طرف اب مشرق کی طرف. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں قرآن مجید کے اندر مشرق اور مغرب ذکر ہے. رب المشرق ہے، رب المغرب. مشرق کا رب، مغرب کا رب یعنی جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، اس کا رب وہی اللہ ہے. پھر رب المشرق ہیں، رب المغرب ہیں بھی فرمایا ہے. دو مشرق دو مغرب جمع ہے، دو بڑے موسم، اس سے یہ مراد ہے. رب المشارق رب المغارب بھی قرآن میں جو فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے. مغارب کا مطلب ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہر روز غروب ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تجھے مجھے نظر نہیں آتا ہے، رب نے سسٹم بری کیسا بنایا ہے. لہذا رب المشرق اور مغرب بھی وہی ہے، رب المشرق اور مغربین بھی وہی ہے، رب المشارق رب المغارب بھی وہی ہے. یہ اللہ نے وضاحت کروا دی اور قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے، شرح کر دی. ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ کہ وہ پہنچے جہاں سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. وجدها انہوں نے پایا اس سورج کو تطلع علی قوم وہ بھی ایسی قوم پہ یعنی وہاں وہی قوم رہتی ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا ہم نے ان کے بنا کوئی پردہ نہیں بنایا، وہ اوپنلی آخر میں رہنے والی وہ قوم جو ادھر رہ رہی ہے.
कज़ालिक ऐसे ही वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, हमने इहाता कर लिया जो असबाब जो सराय जनाब ज़ुल्क़रनैन के पास थे, हम उससे बाखबर हैं, हमें उसकी सारी खबर है, क्या क्या असबाब थे, क्या सराय। सुम्मा अतबा सबबा, ये दोनों मशरक़ मग़रिब के सफ़रों के बाद फिर उन्होंने अपने असबाब को बुरकार लाया। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ दो बंद हैं, दो बंद जो हैं उनके दरमियान पहुंचे। वजदा मिन दूनिहा कौमा, फिर उनके बंद के पीछे उन्होंने देखा एक कौम रहती है, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, वो किसी बात की समझ नहीं आ रही वो कौम है। ये हैं याजूज मजूज, और इनकी तफसील हदीस के अंदर इस तरह है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया वो बेशुमार वो लोग हैं, और वो उनके दरमियान जब इन्होंने वो दीवार बनाई, आगे तफसील आ रही है, ज़ुल्क़रनैन ने उनके दरमियान दीवार बनाई, पीतल और तांबा लोहा पिघला के बहुत बड़ी दीवार। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया वो कौम उसको चाट रही है, और एक दिन आएगा जो कुर्बे क़यामत होगा, जब उनकी ज़ुहूर का वक्त आएगा तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल इसको तोड़ देंगे, वो टूट जाएगी, फिर वो फैलेंगे। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी, हदीस शरीफ में भी, फिर कुरान में लफ्ज़ आते हैं दाब्बतुल अर्ज़, अल्लाह ताला ज़मीन का दाबा चौपाई को बोलते हैं, अल्लाह भेजेंगे, उसकी वज़ाहत हदीस शरीफ के अंदर आती है। फिर वो ऐसे लोग हैं वो दुनिया में फिरेंगे, पानी पिएंगे, दुनिया को मारेंगे, फिर वो कहेंगे हमने दुनिया वाले मार दिए, हम आसमान वाले को मारते हैं। फिर वो तीर चलाएंगे, उनके तीर खून दूर नीचे आएंगे और कहेंगे जो आसमान वालों को भी हमने मार दिए। फिर अल्लाह ताला उस कौम को मारेंगे, दावतुल अर्ज़ भेजेंगे, वो चौपाया उनको उठा के समुद्रों में घरों में फेंक देंगे। फिर ज़ुहूर होगा किसका, जनाब ईसा बिन मरियम का, तो दज्जाल का ज़ुहूर होगा। ये सारी वो खबरें हैं जो कुरान और हदीस के अंदर बयान हुई हैं, लेकिन कोई दज्जाल को नहीं मानता, कोई याजूज मजूज को नहीं मानता, कोई ज़ुल्क़रनैन को नहीं मानता, फलानी जगह को नहीं मानता। मैं समझता हूँ वो रहमान और रहीम को भी नहीं मानता जिसने बयान किया है। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें वज़ाहत इशारों के साथ कुरान ने बयान कर दिया है, उसकी वज़ाहत रसूल पाक ने बयान कर दी। इसके बाद किससे पूछना है? ये गूगल मामे खां जो है दूसरा तीसरा, उनसे ज़्यादा कहाँ से लाएंगे? और लोग उलझ कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और जो मैंने रिसर्च मारी है मुझे कोई नहीं समझ आई, नहीं समझ आई तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला बिल्कुल समझना। कुरान मजीद को समझने से, रसूल पाक की हदीस सुनकर समझ नहीं आई तो हमारी दुआ है अल्लाह को समझ अता फरमाए। फिर इतनी दरख्वास्त है। फिर एक और कौल सुन लें हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह, तुसी टोपी और मुदस्सर देने कर दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, अली अहमद साहब तुसी भी सुनो, नुमिनु बिल्लाहि व बिमा जाअ अनिल्लाहि व अला मुरादिल्लाहि। 3 स्टेप है। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की तरफ से जो बयान आ गया है उस पर भी ईमान रखते हैं, अल्लाह के बयान करने का जो मतलब और मकसद है उस पर भी ईमान रखते हैं। नुमिनु बिर्रसूलिल्लाह, हम रसूल पाक पर ईमान रखते हैं। वह बिमा जाअ रसूलिल्लाह, जो रसूल पाक से बयान होकर हम तक सही सनद खबर मिली है उस पर भी ईमान रखते हैं। वह अला मुराद रसूलिल्लाह, नबी पाक के बयान करने का जो मतलब मकसद है हम उसके मकसद पर भी ईमान रखते हैं, हमें समझ आए या ना होगी। ये ईमान का तकाज़ा है। इमाम शाही रहमतुल्लाह रहनुमाई फरमाई है। बात नहीं भी ना समझ आई तो कहो जी मेरा ईमान है, बाकी अल्लाह जाने, समझ आ जाए। कितनी बातों की बात में रेगुलर ज़िंदगी गुजारते बाद में समझ आ जाया करती है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे और हमारे लिए अल्लाह ताला आसान है। इरशाद होता है ज़ुल्क़रनैन की बात को चलाते हुए, जिस तरह आतैना मिन कुल्लि शैइन सबबा, हर तरह के असबाब दिए, हमने उनको हिम्मत दी, क़ुव्वत दी, ज़मीन में ठहराव दिया। फ़अतबा सबबा, फिर उन्होंने अपने जो असबाब थे वो निकाल लाए। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स, वो सूरज के ग़ुरूब होने की जगह तक पहुँचे। वजदहा, उन्होंने पाया सूरज को, तग़रुबु फ़ी अयनिन हमिया, वो गोया इस तरह है, मालूम होता कि वो गुरूब हो रहा है ऐसे चश्मे में जो कीचड़ और दलदल का चश्मा है, यानी उसके अलावा कोई शय नजर, दलदल कीचड़ है। वह वजद इंदहा कौमा, वहाँ उन्होंने कौम पाई। कुलना या ज़ुल्क़रनैन, हमने कहा ज़ुल्क़रनैन साहब, इम्मा अन तुअज़्ज़िब, या तो आप उनको सज़ा दें, व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, इनके साथ को भलाई और खैर कर दें। कौन फरमाया
اما من ظلم جس شخص نے ظلم رہا فسوف نعذبہ ہم اس کو سزا دیں گے ثم یرد الی ربہ پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے پاس فیعذبہ عذابا نکرا اللہ اس کو ناپسندیدہ قسم کا سزا اور عذاب دے گا واما من آمن جو ایمان لایا وعمل صالحا اور عمل اچھے کیے فلہ جزاء الحسنى اس کے لیے بدلہ بڑا خوبصورت اچھا ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ان قریب اس کے لیے ہم اپنے فرامین سے فرمان سے آسانی بنا دیں ثم اتبع سببا پھر انہوں نے پیچھے چلے اپنے اسباب پر وہ کار لائے حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ کہ وہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے وہاں وجدہا انہوں نے پایا تطلع علی قوم وہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پہ لم نجعل لهم من دونها سترا ہم نے ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کیا کذالک ایسے ہی وقد احطنا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے بما لدیہ جو ذوالقرنین کے پاس ذرائع وسائل ہیں خبرا یعنی ہر اس کی خبر اس کا علم کا احاطہ ہمارے پاس ثم اتبع سببا پھر انہوں نے وہ سارے ذرائع وسائل بروئے کار لائے حتی اذا بلغ بین السدین حتیٰ کہ جب وہ پہنچے ان دو بند جو ہیں ان کے درمیان وجد من دونہا قوما ان کے پیچھے انہوں نے ایک قوم پائی لا یکادون یفقہون قولا وہ قریب نہ تھے کسی بات کی سمجھ آئے انشاءاللہ اس کی بات آگے قالوا یا ذا القرنین سے آگے بات کی انشاءاللہ کل سمجھیں گے